अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी फोर्थ ईयर का चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल डिस्कस करेंगे। कौमी आमदनी की तारीफ़ करें, इसके मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पर नोट लिखें। तो सबसे पहले कौमी आमदनी क्या है, इसको हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि कौमी आमदनी है क्या। कौमी आमदनी को मुख्तलिफ़ मईशतदानों ने मुख्तलिफ़ अल्फाज में बयान किया है और इसमें चंद अहम तारीफ़ जो हैं वो सबसे पहले मार्शल की है। मार्शल ने कौमी आमदनी की तारीफ़ को इन अल्फाज में की है कि अशिया व खिदमात की वो ख़ास मकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसा में पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाती है। और ये अरसा आम तौर पर एक साल का होता है। इसमें मार्शल ने ख़ास तौर पे अशिया व खिदमात का ज़िक्र किया है कि अशिया व खिदमात से क्या मुराद है। अशिया व खिदमात से मुराद कि आपके मुल्क के अंदर आपके मुल्क की मईशत में मुख्तलिफ़ शोबों से जितनी भी अशिया और खिदमात हासिल हो रही हैं उन तमाम का मजमूआ। अशिया जैसे कि ज़री सूरत में अशिया, चावल है, गन्ना है, कपास है, जो भी ज़रात की सूरत में अशिया पैदा होती हैं उन तमाम का मजमूआ। इसी तरह सनत से आपको जितनी भी अशिया हासिल होती हैं, इसी तरह मादनियात, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह की सूरत में जितनी भी अशिया वगैरह हमें हासिल होती हैं उन तमाम का मजमूआ कौमी आमदनी में शामिल होता है। साथ ही वो खिदमात का नाम देता है। कुछ लोग वो ऐसे होते हैं जो कि अशिया नहीं पैदा करते बल्कि खिदमात सर अंजाम देते हैं। उन तमाम लोगों की आमदनियाँ, उन तमाम लोगों की या उन तमाम इदारों की आमदनियों का मजमूआ कौमी आमदनी कहलाता है। इसमें तो खिदमात सर अंजाम देने वाले जैसे बैंक हैं, बतौर इदारे अगर हम डिस्कस करें, बैंक, ज़राए नक़्ल व हमल और कम्युनिकेशन सिस्टम के तमाम इदारे, इंश्योरेंस कंपनियां, ये तमाम खिदमात सर अंजाम देती हैं और आमदनी हासिल करती हैं। इस तरह खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद, इदारों के अलावा कुछ अफराद भी होते हैं, जैसे एक उस्ताद का पढ़ाना, किसी वकील का बहस करना, जज का फ़ैसला करना, डॉक्टर का किसी मरीज़ को चेक करना, ये तमाम खिदमात के ज़ुमरे में आते हैं। और ये तमाम इदारे और अफराद जो कुछ कमाते हैं एक साल के अरसा में, उस तमाम का मजमूआ भी कौमी आमदनी में शामिल होता है। तो इसलिए मार्शल के मुताबिक यानी कि अशिया और खिदमात का वो मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल में आप पैदा करते हैं, एक साल में उसे आप कौमी आमदनी कहते हैं। इसी कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। ये मार्शल के मुताबिक है, मार्शल इसका नाम कौमी आमदनी का कहता है। अगर इसी तरह अगर आप फ़िशर को डिस्कस करते हैं कि फ़िशर क्या कहता है, तो फ़िशर अशिया व खिदमात का वो मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल में सर्फ कर देते हैं, ये प्रोडक्शन की बात करता है मार्शल। और फ़िशर जो है वो कंजम्पशन की बात करता है। फ़िशर कहता है कि अगर आप जो कुछ एक साल के अंदर आप जो कुछ सर्फ कर देते हैं अशिया व खिदमात के मजमूए को, उससे आप कौमी आमदनी का नाम देते हैं। और भी काफ़ी लोगों ने इसकी डेफिनेशन की हैं, लेकिन हम यही 2-3 डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मुख्तलिफ़ मईशतदानों ने जो तमाम लोग एक डेफिनेशन पे मुत्तफ़िक हुए हैं, वो उसकी जामे तारीफ़ जो है, जो आपकी इस बुक में भी है, वो इन अल्फाज में है कि अशिया कौमी आमदनी से मुराद अशिया व खिदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसा में पैदा की गई हों, बशर्त ये कि इसमें से सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस और बिल वास्ता टैक्स जो हैं वो मिन्हा कर दिए जाऊँ। अब इसमें इन्होंने अशिया व खिदमात के भाव की मालियत का नाम लिया है। अशिया व खिदमात की भाव की मालियत यानी कि जो कुछ आप अशिया और खिदमात प्रोड्यूस करते हैं उनको ज़र की सूरत में उनके भाव को जो लिया जाता है उसे आप कौमी आमदनी का नाम देता है। इसमें इस तारीफ़ के अंदर उसने 2 चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 1 फरसूदगी के अलाउंस, नंबर 2 बिल वास्ता टैक्स। नंबर 1 ये फरसूदगी के अलाउंस क्या होते हैं। फरसूदगी के अलाउंस से मुराद ऐसे अलाउंस या ऐसे अखराजात जो आप इसे आप सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस भी कहते हैं, इसे आप डेप्रिसिएशन अलाउंस भी कहते हैं, जो कि मशीनों की मुरम्मत और उनकी तजदीद वगैरह के लिए आप हर साल जो अलाउंस निकालते हैं, हर साल जो पैसा अलहदा रखते जाते हैं, उसे फरसूदगी का अलाउंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ट्रैक्टर ख़रीदते हैं 10 लाख रुपए का और उसकी 10 साल गारंटी है, तो एक ट्रैक्टर का वाला शख्स वो उसकी आमदनी में से कुछ हिस्सा हर साल सेव करता जाता है ताकि 10 साल बाद जब ये असासा
ایکسپائر ہو جائے تو اس کے پاس اتنی رقم دوبارہ جمع ہو جاتی ہے کہ وہ اثاثے کو نئے سرے سے دوبارہ خرید لیتا ہے. ایسے الاؤنس کو آپ فرسودگی کے الاؤنس کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں سے فرودگی کا الاؤنس بھی نکال دیتے ہیں اور بالواسطہ ٹیکس بھی نکال دیتے ہیں. بالواسطہ ٹیکس ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ مختلف قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ٹیکس چونکہ آلریڈی حکومت کی آمدنیوں کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، اس لیے تاجروں کی صحیح آمدنیوں کا تخمینہ لگانے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیتے ہیں، یعنی منفی کر دیتے ہیں. یہ ان کی جامع تعریف ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے قومی آمدنی کی تعریفوں کو. اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر سوال کے کہ اس کے مختلف تصورات پر نوٹ لکھیں. مختلف تصورات میں سب سے پہلے جسے آپ پہلا ہے اسے آپ کہتے ہیں خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، یعنی GNP گراس نیشنل پروڈکٹ. اس کی جو سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن کریں گے، ڈیفینیشن میں وہی چیز جو الفریڈ مارشل نے ڈیفینیشن کی تھی ایز اٹ آپ اس میں وہی ڈیفینیشن پٹ کر سکتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، اسے ہم خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں. ایز اٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اشیاء اور خدمات اشیاء سے مراد وہ تمام زرعی اور صنعتی اشیاء شامل ہیں، اور خدمات سے مراد خدمات سر انجام دینے والے افراد اور خدمات سر انجام دینے والے اداروں کی تمام آمدنیوں کا مجموعہ جو ہے وہ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کہلاتا ہے. اب جب آپ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کو ڈسکس کرتے ہیں تو خام قومی پیداوار معیار کرتے وقت ہمیں کچھ چیزوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس احتیاط کے اندر سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے دوہری گنتی سے بچاؤ. ڈبل کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اس میں جب آپ GNP معیار کرتے ہیں تو دوہری گنتی سے بچاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ڈاٹا جو آپ GNP یعنی کہ جو آپ مرکب قومی پیداوار معیار کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہو، اور یہ مطلوبہ نتائج بالکل درست ثابت کرنے کے لیے آپ عام طور پر اس مقصد کے لیے لازمی ہے کہ اشیاء و خدمات کو گننے وقت یا تو چیز کی آپ ابتدائی شکل لے لیں یا پھر اس چیز کی آخری شکل لے لیں. تو اس طرح آپ ڈبل کاؤنٹنگ سے بچ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کپاس کو لے لیں، یا تو کپاس کی پہلی ابتدائی شکل لے لیں یا پھر کپاس کی آخری جس سے کپڑا بھی بنتا ہے یا اس سے آپ گارنٹس بناتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں آپ بناتے ہیں، ان کی آخری شکل اگر آپ لے لیں تو اس طرح آپ ڈبل کاؤنٹنگ سے بچ جاتے ہیں، دوہری گنتی سے بچا ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہے جی ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء و خدمات کو شمار کرنا. خام قومی پیداوار کے اندر عام طور پر جو آپ ذاتی استعمال میں اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کا شمار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی آپ ایک کار آپ نے خریدی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کار کی قیمت کو شامل کرنا بھی اس کے اندر بہت ضروری ہے. ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء و خدمات کا شمار کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 3 ذخیرہ اندوزی اسمگلنگ یا آمدنی کے بارے میں غلط اعداد و شمار فراہم کرنا. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی آمدنیاں صحیح نہیں بتاتے ہیں، اپنی آمدنیوں کو غلط بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس وغیرہ کی صورت سے بچنے کے لیے آپ اپنی آمدنیوں کو درست صحیح نہیں بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو GNP ہوتی ہے ملک کی خام قومی پیداوار کا جو فگر ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سمگل شدہ جو یا غلط طریقوں سے جو آمدنی حاصل کی گئی ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ڈاٹا ہے یا جو آمدنیاں ہیں لوگوں کی وہ بالکل درست پٹ کی جائیں، درست ان کا شمار کیا جائے. نمبر 4 ہے جی بیرونی ملک سے حاصل ہونے والی آمدنیوں کو شامل کرنا. اس میں شامل ہوتے ہیں GNP میں وہ تمام آمدنیاں شامل ہوتی ہیں جو کہ آپ بیرونی ممالک سے حاصل کرتے ہیں. بیرونی ممالک سے آپ کے ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنے آتا ہے، یا بیرونی ممالک سے جو ہمارے رشتہ دار عزیز پاکستانی جو باہر کام کرتے ہیں وہ ہمیں جو کچھ پیسوں کی صورت میں بھیجتے ہیں ہمارے پاس، وہ تمام آمدنیاں بھی خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار میں شامل کی جاتی ہیں. نیکسٹ ہے جی اس کے اندر خام قومی پیداوار میں آپ جو ہے وہ صرف عام طور پر شامل کر لیتے ہیں نجی صرف خرچ. عام لوگ جو اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں وہ تمام اخراجات خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں. حکومت کا صرفی خرچ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. حکومت جو ملازموں کو سال بھر کی تنخواہیں، پینشن اور دیگر جو سہولیات فراہم کرتی ہے ان تمام کے اخراجات بھی اس GNP یعنی کہ
GNP یعنی کہ خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہے۔ نجی سرمایہ کاری، نجی سرمایہ کاری یعنی ایسی سرمایہ کاری جو عام افراد اپنی بچتوں سے کرتے ہیں، یہ تمام اخراجات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ سرکاری سرمایہ کاری، حکومت جو خرچ کرتی ہے نئے کارخانے لگانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے لیے، وہ تمام سرکاری اخراجات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے اخراجات بھی اس میں شامل ہو گئے۔ باہر کے ممالک یا باہر کے افراد جو آپ کے ملک کے اندر آ کے اخراجات کرتے ہیں، وہ تمام اخراجات بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ آگے آپ اس میں جو شامل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے برآمدات اور درآمدات کا فرق۔ ہم جو اشیاء و خدمات دوسرے ممالک کو فراہم کرتے ہیں، اس کے بدلے جو ہم ریونیو کماتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اشیاء اور خدمات ہم دوسرے ملکوں سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بدلے جو ہم ریونیو ایکسپینس کرتے ہیں، ان دونوں کا ڈفرینس جو ہوتا ہے، برآمدات اور درآمدات کا فرق، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اگر ہماری برآمدات زیادہ ہیں اور درآمدات کم ہیں، یعنی ہم برآمدات کی صورت میں زیادہ پیسے کما رہے ہیں اور درآمدات کی صورت میں کم پیسہ کما رہے ہیں، تو ہم اپنی برآمدات میں سے درآمدات نکال کے جو باقی بچتا ہے وہ بھی اس خام قومی پیداوار میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو خام قومی پیداوار کی ایکویشن بنتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ صرف جو آپ اپنی ایکسپینسز کرتے ہیں، ذاتی اخراجات، اور سرمایہ کاری جو آپ عام طور پر نجی صرف کرتے ہیں، سرمایہ کاری کی صورت میں پیسہ، کاروبار کی صورت میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ حکومت جو اخراجات کرتی ہے، اور پلس برآمدات مائنس درآمدات، یہ آپ کی خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کی ایک ایکویشن بن جاتی ہے، جسے آپ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک ہے، آج آپ اس کو یہیں تک ڈسکس کریں گے، کل ہم انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔